اسی طرح ہمارے ہاں دھاگے باندھنا، تانت باندھنا، کڑے پہننا، گھوڑے کے بال، ہاتھی کے دم، فلاں چیزیں ابھی چلتی ہیں، ہے نا. یا عورتیں ولادت کے وقت پتہ نہیں کیا وہ بچے وہ چارپائی کے نیچے چھریاں، چاقو اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہیں. یا مدینے کے اندر ادھر جہاں غزوہ احد جہاں ہوا تھا، غزوہ جہاں ہوا تھا شہدائے بدر کا، جو جہاں شہدائے احد دفن ہے، وہاں پر وہ لکڑیاں بکتی ہیں، پتہ نہیں مریم علیہ السلام کی لکڑی، فلاں کی لکڑی، اس کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ حاملہ عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے تو بڑی آسانی سے ولادت ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. اس طرح کے واقعات اور قصے کہانیاں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں یہ تو جاہلوں کی بات ہے، بات آئی ہے تو میں بتلا دوں. یہ دیکھیں یہ تو اعمال قرآنی جو ہے نا، یہ کتاب اعمال قرآنی، یہ جناب علی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جسیم بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلی، یہ ایک بڑے بھاری فرقے کے بہت بڑے امام ہیں، حکیم الامت بولے جاتے ہیں. انہوں نے بھی اس قسم کی خرافات اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. یہ دیکھیں ایک صفحہ 61 کے اوپر حصہ دوم، اعمال قرآنی حصہ دوم صفحہ 61 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی پوشیدہ چھپی ہوئے معاملات کو دریافت کرنا چاہے، جو آدمی کسی چھپی ہوئی چیز کو دریافت کرنا چاہے، مثلا حاملہ کے شکم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر حاملہ عورت کے پیٹ کا حال معلوم کرنا چاہے، یا دفینہ کہاں ہے، یعنی کوئی چیز دفن کی ہوئی بھول گیا کہاں ہے، یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا اس کی جگہ نہیں معلوم ہے اس کو، یا غائب کب تک آئے گا، بھاگ گیا ہے کوئی شخص وہ کب تک حاضر ہوگا یہ نہیں معلوم ہے اس کو، یا مریض کب تک اچھا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں وضو کر کے عطر لگائے اور 2 شنبہ کے روز روزہ رکھے، پیر کے دن شنبہ 1 شنبہ 2 شنبہ روزہ رکھے اور رات کو باوضو سوئے، اور منگل کے روز طلوع آفتاب سے پہلے ان آیتوں کو، ابھی وہ آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں کو ایک ہرے کپڑے پر زعفران اور خالص گلاب سے لکھے، پھر اس کپڑے کو عود اور عنبر سے دھونی دے کر اس کو ایک ڈبے کے اندر بند کر دے، اس طرح کہ نہ کوئی آدمی اس کو دیکھے اور نہ چاند اور سورج کا سامنا ہو. واللہ مجھے وہ سادھو سنت اور جوتشیوں اور نجومیوں کے یہ حالات ہیں، واللہ بتلا رہا. یہ کون ہے معلوم ہے؟ بہشتی زیور والے حضرت ہیں. یہ میں کیا کہوں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. لوگ تو نام لینے کے اوپر بھی جرم کے کیٹیگری میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ نام لیتا ہے. اکبر الہ آبادی نے کسی دور میں کہا تھا کہ جا کے رپٹ لکھوائی ہے لوگوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اب کیا کریں؟ اب ایسے لوگ جب شر اور فتنے پھیلائیں تو ان کے نام نہ بتلائے جائیں یا چھپا کے گمراہ کیا جائے امت محمدیہ کو؟ بولو میرے بھائیو، جواب دو. اب یہ کیا ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھو، منگل. دیکھیں روزہ رکھنا اچھی بات ہے پیر کے دن، لیکن کس طرح خیر میں شر ڈبو کے دی جا رہی. اب اگر یہ کہتے ویسی کھلی بات روزہ نہیں تو ظاہر ہے آدمی کیا سوچتا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے. لیکن منگل کے دن طلوع آفتاب سے پہلے کوئی نہ دیکھے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہ تو کفار لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور پھر جناب عالی کسی چاند کا بھی سامنا نہ ہو، سورج کا بھی سامنا نہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا اسلام ان تمام سب چیزوں سے منع کرتا ہے. اعوذ باللہ. دیکھیں اور جب بدھ کی رات ہو، بدھ ہمارے یہاں ہندو لوگ کہتے ہیں بدھ دن شدھ، بدھ دن شدھ، شدھ یعنی شدھ گھی، اصلی دن ہوتا ہے ان کا بدھ کا. آج کون سا دن ہے؟ منگل ہے. چلو اچھا ہے بدھ نہیں ہے. بدھ شروع ہو گیا لیکن اس میں لکھا ہے کہ بدھ کی رات ہو تو یہ بدھ ہی کی رات ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر یوں کہے، اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر کیا کہے؟ سنو، یوں کہے. کیا کہے؟ یا عالم الخفیات فی الامور یا من هو على كل شيء قدیر اطلعنی على كل ما اريد انك على كل شيء قدیر. یہ کسی حدیث یا کسی قرآن کی دعا نہیں ہے، یہ حکیم الامت کی اپنی بنائی ہوئی دعا. کہتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے،
خواب میں کوئی امر مقصود بتلا جائے گا، خواب میں کوئی آئے گا اور جو چاہے گا وہ بتلا جائے گا. یعنی اگر پتہ لگانا چاہتا ہے میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں چیز میں نے دفن کیا تھا وہ کہاں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں زمانے کا خزانہ کہاں دفن ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں غائب ہو گیا ہے کہاں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، مریض اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ نسخہ یاد رکھو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں اگر اس رات نظر نہ آئے تو جمعرات کو روزہ رکھ کر جمعے کی رات میں اسی طرح کرے، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی خواب میں اس کو خبر کر دے گا. ہاں انہی کے پجاری لوگ خبر کریں گے، اور کون کرے خبر کرے گا بھائی؟ اعوذ باللہ. ابھی یہ ایک تو اور خطرناک، یہ دیکھیں جناب علی کہتے ہیں، یہ تو میری ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ہے، معذرت کے ساتھ کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن کریم ہے نا. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ تیرے رسول پاک ہیں، خدا تو نہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے ایسے پھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی خاصیت کیا ہے؟ سنو یہ نقطہ ہے، سنو. کہتے ہیں اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کریمہ کو 3 پرچوں پر لکھے، 3 پرچوں پر عمل نہیں کرنا، واللہ بتلا رہا ہوں عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا. سنو 3 پرچوں پر لکھے، ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے، اگلے دامن میں، اور دوسرا پرچہ اس کے پچھلے دامن میں باندھ دے، اور تیسرا پرچہ زیر ناف باندھ دے. اعوذ باللہ. زیر مانے نیچے، ناف سمجھتے ہیں، جو نہ سمجھے وہ میں سمجھوں گا وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے. حکیم صاحب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو کہاں بدھوا رہے ہیں بولو؟ ناف کے، اسے کثرت خون ہے، اس کے خون آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ بولو مسلمانوں، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے. زبان کھولو، زبان، ڈرو مت. ڈرو گے تو ایسے کچلے، ایسے ذلیل، ایسے پستے رہو گے، اور حق بولو گے تو انشاءاللہ حق والوں کے ساتھ ہوگے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. مکار عیاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں. ایک نہیں سینکڑوں. اور قرآن کی بات آئی ہے، یہ بھی حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے اصلاحی نصاب. سنو کہتے ہیں نا تعویذ گنڈے پلیتے. یہ دیکھو جناب علی نالین مبارک، یہ نالین مبارک کی تصویر ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ نالین مبارک کیا کریں؟ اس نالین مبارک کو کہتے ہیں حکیم الامت نے تلقین کی ہے. کہاں ہے بھیا وہ؟ اس نالین مبارک کو کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد میں جس قدر ہو نماز پڑھ لے. نماز روزہ ہے کوئی بات نہیں، آگے پیچھے سب لگا رہتا ہے، بیچ میں گھوٹالا ہوتا ہے. مال گھوٹالے کا کہاں آتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں کی کمپنیاں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، باہر ممالک سے جو فوڈ یا جو کھانے سپلائی کرتی ہیں، اللہ من رحم اللہ، پہلے بہترین مال سپلائی کر دیتے ہیں. جب جان جاتے ہیں کہ بندہ بن چکا ہے اپنا تو گھوٹالے کا مال شروع ہو جاتا ہے، گھوٹالے کا مال ڈپلیکیٹ کا. سنو وہی مال ہے. کہتے ہیں کہ تہجد جس قدر ہو پڑھ لے، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھے. 11ویں والا 11 بار درود شریف پڑھے، 11 بار کلمہ طیبہ پڑھے، 11 بار استغفار پڑھے. چلو گنتی کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ اچھی چیزیں ہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، کوئی بات نہیں. اب آگے کیا بتلا رہے ہیں حکیم الامت؟ کہہ رہے ہیں کہ اس نقشے کو، کون سے نقشے کو؟ یہ نقشہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. اگر غیر بت بنا کر اپنے بزرگوں، اپنے دیوی سنتوں کا مورتی بنا کر پوجے تو وہ کافر ہے. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں. یہ دیکھو یہ نالین مصطفیٰ ہے. اور یہی نہیں بلکہ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ نالین مصطفیٰ ہمارے ہرے ہرے پگڑی والے بیچارے کراچی شریف کے جناب الیاس قادری، وہ بھی بنائے ہوئے نا طوطے شاہ.
ہاں یہ بھی نالین مصطفیٰ ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو فخر سے کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ مدینہ 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 مدینہ، چاروں طرف مدینہ، یہ مدینے کے دشمن۔ یہ دیکھو نالین پاک، ہر کتاب کے اوپر اس کا نقشہ آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹی سی اور کتاب تھی وہ کدھر گئی، اس پہ بھی یہ نالین پاک کا ہر جگہ جوتے کا نشان انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح کفار و مشرکین گھوڑوں کی نالیں اور اپنی اپنی دیویوں کی تصویریں اور مورتیاں اور اوم نمہ شان لکھ لکھ کر کے اپنے اپنے دروازوں پر لگاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کو یہ نسخہ کیمیا دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کے جوتوں کا کیا رکھو، نشان۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارے نبی کے جوتے کا نشان نہیں، اعوذ باللہ، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ سنیں، کہتے ہیں کہ اس نقش پاک کو اپنے سر پر، نقشے کو ادب سے اپنے سر پر رکھے۔ یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ بولو، کہاں چھپا ہوا ہے یہ نقشہ؟ پرنٹنگ پریس میں چھپا ہوا ہے نا، اس کی کیا اہمیت، کوئی ویلو ہے اس کی؟ یہ فوٹو بیچنا پوجنا جائز ہے؟ کوئی مورتی بنا کے پوجے یا نقشہ بنا کے پوجے، سب شرک باللہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تصویر ہو، شکل ہو۔ سنو، کہتے ہیں اس کو اپنے سر کے اوپر رکھے، اچھا، اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے، الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشے نالے شریف کو، جوتے شریف کے نقشے کو اپنے سر پر لیے ہوں، اس کا ادنا درجہ غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر بابرکت اس فعل شریف کے، نعوذ باللہ، میری فلاں حاجت پوری فرمائیے، مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے، پھر سر پر سے اس کو اتار کر اپنے چہرے پر ملے۔ ہاں، اپنے چہرے پر اس کاغذ کے نقشے کو کیا کرے؟ بولو، ملے، اور اس کو محبت سے بوسہ دے۔ اعوذ باللہ، وہ جا کے مزاروں کو بوسہ دیتے ہیں تو حضرت اشرف علی صاحب تھانوی اس کو کفر قرار دیتے ہیں۔ بی گروپ کے لوگ، بی گروپ والوں کو کیا کہتے ہیں؟ شرک 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 شرک۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، جبھی تو ناک میں نکیلے پہنائے ہوئے ہیں بی گروپ والوں نے ڈی کو۔ ہاں، سمجھا کرو۔ اور اشعار ذوق و شوق بغرض ارتیاد عشق محمدی پڑھے، انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا۔ اب عجیب کیفیت کیا ہوگی؟ شیطان آئے گا، ننگا گھنگا کرے گا، حال آئے گا، وجد آئے گا، کودے گا، ناچے گا، اور کیا کرے گا؟ یہ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے؟ اصلی جوتے صحابہ کے پاس موجود تھے، کبھی صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ تو پتہ نہیں اپنے گھر کا گھروندا ہے، نقشہ بنا کے پوجنے والے۔ تو میرے بھائیوں، ان پجاریوں کی بات نہ کرو، کوئی قبر کی پوجا کرے یا کوئی کسی تعزیے کی پوجا کرے یا کسی نقشے کی پوجا کرے، آخر تعزیہ بھی تو گنبد کی شکل ہے، اس میں مورتی نہیں ہوتی، اس کو پوجنے والوں کو۔ اور عربی میں شرط اسی لیے لگائی گئی ہے کہ تاکہ گنتی ونتی نہ چلے۔ یہ دیکھو تذکرۃ الرشید کس کی کتاب ہے؟ مولانا محمد عاشق علی صاحب میرٹھی، الہی میرٹھی، مکتب الشیخ، محلہ مفتی سہارنپور یو پی، سوانح قدوۃ العلماء رشید احمد گنگوہی صاحب، ڈی گروپ کے بہت بڑے امام ہیں۔ سنو، تعویذ بتا رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی شرط اسی لیے لگائی ہے کہ پتہ نہیں کیا کفر شرک تعویذوں میں بانٹیں گے۔ دیکھو گنتی، دیکھو گنتی، گنتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے بر صغیر میں جو قرآن چھپتے ہیں، اور اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے کے ساتھ 12-14 صفحہ جا کر کے اٹھا کر کے شروع پیج کے دیکھو، اس کے اوپر تمام سورتوں کے نقشے بنائے گئے، گنتی میں بنائے گئے کہ نہیں بنائے گئے؟ سورہ یاسین گنتی، سورہ فلاں کی، سورہ ملک، سورہ جن، سب کے تختے بنائے گئے، ایسے ہی جیسے یہ نقشے آپ گنتی کی دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، اس کی کہتے ہیں، یہاں سے پڑھو نا، آصف زدہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسمائے اصحاب کہف کے نام کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیے جائیں، اور 20 کا نقش مندرجہ ذیل کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے۔ یہ 20 کا نقشہ ہے، 4 2 6 8، اور دکھایا جائے، وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا۔ ان کو پتا ہے یہ کس کا نقشہ ہے، یہ 20 کا عدد کیا ہے، آپ جوڑو، یہ کسی شیطان کا عدد نکلے گا، واللہ بتلا رہا ہوں، جوڑو گے نا تو یہ کسی شیطان رجیم کا عدد نکلے گا، یہ 20 کا عدد۔ کہتے ہیں اس کو دکھائے، دیکھنے سے گھبرائے گا،
اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبرن اس نقشے کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی ڈی گروپ کے آدمی، ان کے امام ہیں۔ اور اسماء کہف کیا ہیں؟ کہتے ہیں سنو، الہی بحرمت یملیخا مسلمین کشفوت تبل یونس کشافت یونس آذرفت یونس یوانس بوس وقلبهم قطمیر وعلى اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔